حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دھویا گیا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ نے جدا کیا تو بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیالہ کہیں دیہاتی کو نہ دے دیں، اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیالہ اس دیہاتی کو دیا جو آپ کی دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم بہت سے محل حاصل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا اور پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے ہوں، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر وہ صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔